الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اہل سنت والجماعت کے عقائد اور مسائل پر بحمد اللہ تعالی ہر قسم کے دلائل موجود ہیں۔ ہر قسم سے مراد کہ جو دلائل کی قسمیں ہیں وہ ساری موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اپنے دلائل کا علم بھی نہیں ہوتا، ہم اپنے دلائل کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو دلائل بیان کرتا ہے وہ ہمیں اچھا بھی نہیں لگتا۔ چلو دلائل نہ آتے تو فرق نہیں تھا، دلائل بیان کرنے والا بندہ ہمیں اچھا بھی نہیں لگتا۔ مریض ہے، ڈاکٹر سے دوائی لیتا نہیں، اور جو ڈاکٹر دوائی دیتا ہے وہ ڈاکٹر اچھا بھی نہیں لگتا۔ بتاؤ ایسے مریض کو کبھی مرض سے شفا مل سکتی ہے؟ یہی حال آج کل ہمارے مسلمانوں کا ہے۔ اپنے مسائل، اپنے عقائد کا علم نہیں ہے۔ اگر عقائد یا مسائل کا کچھ علم ہے تو ان پہ دلائل کا علم نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کے محلے میں کوئی نیا آدمی آ کر آباد ہوگا جس کو آپ نہیں جانتے، چند ایک کتابیں لائے گا، آپ کے علم میں نہیں ہے، چند ایک سیڈیز لائے گا، آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ کے بچوں کو بیٹھک میں جمع کرے گا، ایک نئے کورس کا آغاز کر دے گا، ان کے گھر کی خواتین آپ کی عورتوں کو جمع کریں گی، ایک نیا مختصر سا شارٹ کورس شروع کریں گے، اور جب چند دن بعد نئے مسائل سامنے آئیں گے تو پھر آپ پریشان ہونا شروع ہوں گے، ہماری بیٹی کا کیا بنا، ہمارے بیٹے کا کیا بنا، فلاں گمراہ ہو گیا، فلاں خراب ہو گیا۔ اب اس رونے اور دھونے کا فائدہ کچھ نہیں، کیونکہ اس نے آپ کے اولاد کا ذہن بھرپور بنا دیا ہے۔ ابھی میں عشاء کی نماز سے قبل مسجد میں داخل ہو رہا تھا ابھی، تو مجھے ایک نوجوان کا اسلام آباد سے فون آیا کہ مولانا میں 6 دن سے مسلسل آپ کا فون ملا رہا ہوں لیکن آپ سے بات نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا فرمائیں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے اسلام آباد میں کوئی نیا ایک کورس شروع ہوا ہے، خاتون آئی ہے، ہمارے گھر میں ترغیب دی ہے، ہماری چھوٹی مشیرہ کو لے کر چلی گئی ہے، چھٹیاں ہیں، ابھی 15 دن کا کورس ہے، 6 دن ہوئے ہیں اور 9 دن باقی ہے، تو ہماری ہمشیرہ چھٹی پر گھر آئی ہے، تو اس کو میری فکر پڑی ہے کہ میرے بھائی کو اللہ ہدایت عطا فرمائے اور یہ گمراہ ہے۔ تو میں نے کہا کورس کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا اسلام آباد میں مسجد بنائی ہے اور اس میں خواتین کو کورس کرا رہے ہیں۔ میں نے آنے والی خاتون سے کہا کہ مسجد میں تو عورتوں کو یوں نہیں جانا جی جیسے آپ لے کر جاتی ہے۔ اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے عورت کو مسجد میں جانے سے منع نہ کرو، نبی منع نہیں کرتا تو کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ تو میں نے کہا اس کا جواب، کہتے ہیں میں نے حدیث پہلے سنی تھی، جواب میں نے اسے کیا دینا تھا، اس لیے ہماری ہمشیرہ چلی گئی، اب 15 دن کے بعد آئے گی تو پتہ چلے گا کن گمراہ کن عقائد کو لے کر آئی ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ المیہ یہ ہے ہم اپنے مسائل پر بھی دلائل نہیں دیتے اور اپنے مسائل پر بھی ہم دلائل سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔
اور اگر کوئی بندہ اپنے مسائل پر دلائل دینا شروع کرے، ہم ایسے بندے کو شرارتی سمجھتے ہیں۔ ابھی عشاء کی نماز کے بعد آپ امام صاحب کا اعلان سن رہے تھے، یہ ہمارے ماحول کا اثر ہے جو ہمارے امام صاحب پر بھی ہے۔ وہ اثر کیا ہے؟ یہ اصلاحی بیان تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، آج حضرت والا کا بیان سنے، بہت دور سے تشریف لائے ہیں، تو میں جو بیان کروں گا اصلاحی ہوگا یا فسادی ہوگا؟ اصلاحی بیان تو میں امام صاحب پہ تنقید نہیں کر رہا، میں ایک ماحول کا اثر بتا رہا ہوں۔ ہمارے بیانات کو اصلاحی بیان ہی کوئی نہیں کہتا، حالانکہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ عقائد کی اصلاح کرنی اور مسائل کی اصلاح کرنی اور اپنے مسائل پہ دلائل پیش کرنا۔ اور ہمیں آپ کی مسجد کے امام صاحب بھی اس مسئلے نہیں مانتے، بتاؤ اوروں میں کون قبول کرے گا؟ میں تنقید نہیں کر رہا، میں پھر آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، میں ماحول کا اثر بتا رہا ہوں کہ ہم کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو بتاؤ آنے والے مہمان کا کتنا دل خوش ہوتا ہوگا کہ دیکھو میرے بیان کو اصلاحی ماننے کے لیے تیار بھی نہیں۔ اور میں بطور مذاق کے کہتا ہوں، آپ اس کو محسوس نہ فرمائیں تو میں اپنی تعریف کہہ رہا ہوں۔ عجیب بات یہ ہے کہ مجھے سلسلہ تھانویہ سے حضرت والا کی مختار صاحب سے اللہ خلافت ہے، اور سلسلہ مدنیہ سے سید امین شاہ صاحب سے اللہ خلافت ہے۔ میں دو سلسلوں کا اکٹھا پیر ہوں، تو پھر بھی ہمارے بیان کو کوئی اصلاحی بیان نہیں کہتا۔ یہ کس قدر بتاؤ تعجب کی بات ہے۔ اس طرح ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں کراچی والے، تو بتاؤ کتنا دل خوش ہوتا ہوگا۔ کل میں یہ باتیں کروں گا تو آپ نے کہنا سچ مچ سے اصلاحی بیان شروع کر دی، ہم نے تو اصلاحی بیان کے لیے بلایا نہیں تھا، اس لیے کون سا بیان شروع کر دیا۔ میں گزارش ہی کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کا تذکرہ کرنا اپنی مساجد میں نہایت ضروری ہے۔ اگر اپنی مساجد میں ان مسائل کا اور دلائل کا تذکرہ نہیں فرمائیں گے تو آپ کو رمضان کے اندر الجھنیں پیدا ہوں گی۔ آپ کی رمضان میں مسجد کے نمازی دو حصوں میں بٹ جائیں گے، ایک 20 والا ایک 8 والا، اور جب آپ زیادہ زور دیں گے تو آپ کے ساتھ محلے کے مکان میں تراویح شروع ہو جائے گی، مزید زور دیں گے تو مناظرے کا بازار گرم ہو جائے گا۔ یہ کیوں ہوا؟ آپ نے اپنی مسجد میں اپنے نوجوان اور اپنے تراویح پڑھنے والے کو دلائل پیش نہیں کیے۔ آپ کسی مسلک کی مسجد میں جائیں سوائے دیوبند والوں کے، اپنے مسلک کے علاوہ کسی مسجد میں آپ چلے جائیں، وہ شیعہ کا امام بارگاہ ہو، وہ جماعت المسلمین کا عبادت خانہ ہو، وہ بریلویوں کا ہو، اہل حدیثوں کا ہو، میں تنقید نہیں کر رہا، میری بات کو سمجھنا۔ آپ کسی کی عبادت گاہ میں چلے جائیں، اس کی عبادت کے دلائل کے پوسٹر اس کے مسجد میں موجود ہوں گے، نہیں ہوں گے تو دیوبند والوں کی مسجد میں نہیں ہوں۔ یہ اس کو لٹکانا بھی سمجھتے ہیں کہ مسجد میں فساد ہو رہا ہے۔ اچھا اس پہ لکھا گیا ہوتا ہے نہ، پھر ہم نے پوسٹر سے لکھا، اس میں لکھا گیا ہے 20 رکعت تراویح کے دلائل۔ آپ بتائیں آپ تراویح کتنی پڑھتے ہیں؟ بولے نا کتنی پڑھتی؟ اور ہم نے کیا پوسٹر لکھا؟ 20 رکعت تراویح کے، تو اس میں کون سی فساد والی بات ہے؟ میں ابھی کہہ دوں مسجد میں لٹکا دو، آدھے بندے کہہ دیں کہ نہیں یہ نہ لٹکاؤ، اس سے فرقہ واریت پھیلتی ہے، ہماری مسجد کا اختلافی ماحول نہیں ہے۔ تو میں نے اختلافی بات کون سی کی ہے؟ جو تراویح آپ پڑھتے ہیں اس پر میں نے دلائل پیش کی ہیں، کہتے نہیں ہماری مسجد اس کی متحمل نہیں ہے، یعنی ہماری مسجد 20 رکعت تراویح پڑھنے کی متحمل ہے، اس پر دلائل کی متحمل نہیں ہے۔ تو جب پھر دوسرا فریق آئے گا خانہ جنگی شروع ہوگی تو پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں اپنے بیٹوں کے بے دین ہونے پر؟ ہم نے اس طرح کوشش کی ہے۔ ابھی مجھے ایک لاہور سے دوست کا فون آیا، میں جاپان جا رہا ہوں، کون سا لٹریچر لے کر جاؤں؟ میں نے کہا ہمارے مسائل کے سارے پوسٹر لے جاؤ، آمین ایسا کہنے کے دلائل، رفع دھیان نہ کرنے کے دلائل، امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کے دلائل، عقیدہ حیات النبی کے دلائل، تقلید کے دلائل، 3 طلاق کے دلائل، اس سارے پوسٹر لے کر جاؤ اور وہاں جا کر جاپان میں اس کو تقسیم کرو، بس لے جاؤ اس کو۔ اور کون سی کتاب لے کر جاؤں؟ میں نے کہا میری کتاب نماز اہل سنت والجماعت لے جاؤ، ہر مسئلے میں حدیث موجود ہے، اس کو وہاں جا کر تقسیم کرو۔ اور کون سی لے کر جاؤں؟ میں نے کہا قائد اہل سنت والجماعت فاکر سائز میرا کتابچہ ہے عقائد کے اوپر، اس کو تقسیم کراؤ۔ اور کون سی لے کر جاؤ؟ میں نے کہا تمہارے میزبان کون ہے؟ کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے۔ میں نے کہا پھر ہمارا کتابچہ لے جاؤ فضائل اعمال اور اعتراضات کے علمی جائزہ، یہ بھی لے جاؤ۔ تبلیغ والوں سے ہم کہتے ہیں جب آپ چلے میں نکلیں اپنے تھیلے میں فضائل اعمال رکھیں اور اپنی جیب میں فضائل اعمال کے اعتراضات کے علمی جائزہ رکھیں، بس پھر تعلیم آپ کی چلتی رہے گی، کوئی بندہ آپ کی تعلیم کو خراب نہیں کرے گا۔ ورنہ اگر کسی حدیث پر ایک بندے نے اعتراض کر دیا نا، آپ آئندہ تعلیم میں سوچ رہے ہیں کہ یہ حدیث نہ پڑھے کیونکہ اس پر پھر کوئی اعتراض کرے گا تو ہم سے جواب نہیں بننا۔ اور اگر وہ کتابچہ ہمارا جیب میں ہوگا تو پھر آپ کہیں گے بھی کوئی اعتراض کرے تاکہ ہم اس کو جواب دیں۔
اور جب کوئی اعتراض نہیں کرے گا تو آپ کے دل میں بےچینی ہوئی، کوئی اعتراض کرتا ہی نہیں، میں نے تو جواب دینا تھا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل چھوٹا سا بڑا نعت پڑھ رہا تھا، آپ کسی بڑے آدمی سے وہ نعت پڑھ، وہ کہے گا میرا مزاج نہیں ہے، یہ نہیں کہتا مجھے آتی نہیں ہے، کہتا میرا مزاج نہیں ہے۔ بس بچے کو آتی ہے، وہ اسٹیج کے قریب دوڑتا ہے کہ مجھے پڑھا لیں، اور ہمیں نہیں آتی، ہم دوڑتے ہیں کہ ہمیں کھڑا نہ کر دیں۔ اس لیے جب آپ کو جوابات آتے ہوں گے، آپ کا دل کرے گا کوئی بندہ سوال کرے اور میں جواب دوں، اور جب آپ کو جواب نہیں آتے ہوں گے تو آپ کی خواہش ہوگی کوئی بندہ بحث کو چھیڑے ہی نہ، اور اگر چھیڑے تو اسے جان چھڑائیں، ہمارے بزرگوں نے منع کیا۔ بس کتنا بڑا ہم جھوٹ بولتے ہیں اپنے بزرگوں پر، ہمارے بزرگوں نے منع کیے۔ جتنے دلائل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، میں کتابوں کے حوالے دے کر بتاؤں گا کہ ہمارے کون کون سے بزرگوں نے کس کتاب میں دلائل لکھے ہیں۔ تو یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے منع کیا۔ اللہ میں باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امام صاحب اعلان فرما رہے تھے، میں اس اعلان کے مطابق اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عنوان ہمارے آج کے درس کا ہے تراویح۔ کیا عنوان ہے؟ تراویح۔ میں ایک بات بڑھ کے کہتا ہوں، یہ عنوان غلط ہے کہ تراویح 20 ہے یا 8۔ اصل عنوان یہ ہے کہ تراویح ہے یا تراویح نہیں۔ اصل عنوان کیا ہے؟ تراویح ہے یا تراویح؟ جو تراویح مانگتا ہے وہ 20 مانگتا ہے، جو تراویح نہیں مانگتا وہ 8 کہتا ہے۔ اصل اختلاف یہ نہیں ہے کہ تراویح 8 ہے یا تراویح 20 ہے۔ اصل اختلاف کیا تراویح ہے یا تراویح؟ اصل اختلاف یہ ہے۔ اس پر میں 3 مثالیں دیتا ہوں تو پھر بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ نمبر 1، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور مرزائی بھی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، مرزائی یہی کلمہ پڑھتے ہیں، قادیانی اور کوئی کلمہ یہی پڑھتے ہیں۔ تو اگر وہ اپنی عبادت گاہ پہ لکھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کے خلاف پرچہ کٹتا ہے، FIR درج ہوتی ہے کہ یہ کلمہ آپ نے کیوں لکھا ہے۔ جس بندے کو نہیں پتا ہوتا، سادہ آدمی، وہ ہم مولویوں کے خلاف ہو جاتا ہے کہ کلمہ پڑھنا کوئی جرم ہے، اگر مرزائیاں پڑھ لیا تو پھر کی ہو گیا، تسی شکر کرو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نے، تسی مولوی ہیں تو مرزائی کلمہ کیوں پڑھ دیں؟ یہ ہمارے خلاف تقریریں ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار یہ بات تو سمجھو کہ مرزائی کلمہ کیوں پڑھتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہماری مراد محمد بن عبداللہ ہوتے ہیں، اور جب مرزائی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کی مراد محمد سے غلام احمد قادیانی ہوتا ہے۔ اب بتاؤ ان کو کلمہ پڑھنے دینا چاہیے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کلمے کا معنی اور کیا ہے اور مرزائیوں نے کلمے کا معنی اور کیا ہے۔ تو لفظ تو کلمہ ہی بولتے ہیں لیکن ان کے معنی اور ہے، ہمارے ہاں معنی۔ ایک اور مثال سمجھیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت، مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت۔ دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں، مغرب سورج غروب ہونے کے بعد صرف ایک ہی نماز ہے، یہ 2 نمازیں نہیں ہیں، اور ہے وہ 3 رکعت، چاہو اس کا نام مغرب رکھ لو، چاہو اس کا نام عشاء رکھ لو۔ ایک بندہ کہتا ہے عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، کتنی رکعتیں ہیں؟ اور دوسرا بندہ کہتا ہے عشاء کی 3 رکعتیں ہیں۔ ہم نے کہا 3 کیسے؟ وہ کہتا ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد ایک ہی نماز ہے، 3 رکعت، چاہو اس کا نام مغرب رکھو، چاہو اس کا نام عشاء رکھو۔ دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں 2 نمازیں ہیں، ایک سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد جسے مغرب کہتے ہیں، ایک 1.5 گھنٹہ بعد جسے عشاء کہتے ہیں، لہذا عشاء کی 4 رکعتیں ہیں۔ اب بتاؤ، ایک بندہ کہتا ہے عشاء کی 3 رکعتیں، ایک بندہ کہتا ہے عشاء کی 4 رکعتیں، تو بتاؤ اختلاف 3 اور 4 کا ہے یا اختلاف اس بات کہ عشاء کی نماز ہے یا نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو عشاء کی 4 کہتا ہے وہ 2 نمازیں مانگتا ہے، مغرب کی 3 الگ ہے، عشاء کے 4، اور جو عشاء کی 3 رکعتیں کہہ رہا ہے وہ 2 نمازیں نہیں مانتا، وہ ایک ہی نماز مانتا ہے، چاہو اس کا نام مغرب رکھ لو، چاہو اس کا نام عشاء رکھ لو۔ اختلاف اس میں نہیں ہے کہ 3 ہے یا 4 ہے، اختلاف اس میں کہ عشاء کی نماز ہے یا عشاء کی نماز نہیں۔ بالکل اسی طرح آپ کا اختلاف یا ان کا آپ سے اختلاف یہ نہیں ہے کہ تراویح 20 ہے یا 8 ہے، اصل اختلاف اس بات پر ہے کہ رمضان میں تراویح ہے یا رمضان میں تراویح نہیں۔ ہم کہتے ہیں رمضان میں تراویح ہے، وہ کہتے ہیں رمضان میں تراویح ہی نہیں ہے۔ میں جب بات پوری کر لوں گا نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی یہ بات میں نے کیوں کی ہے۔
جب آپ نے پوری بات نے سنی نا، بعض لوگ شروع سے 10 میں سنتے اٹھ جاتے ہیں، مولوی صاحب نے ایسی باتیں شروع کی ہے جو بالکل جھوٹ ہے، سننے کا فائدہ ہی کیا؟ اس لیے کہ پوری بات سن لیں، اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ میں نے بات کیا سمجھائی ہے۔ اصل اختلاف کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں تراویح ہے اور وہ کہتے ہیں تراویح بولو اچھا میں نے بات کیوں کی ہے؟ ہم کہتے ہیں عشاء کی اذان کے بعد 4 کا سنت غیر موقدہ ہے، پڑھے تو بہت ثواب ملتا ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد 4 رکعت فرض، اس کے بعد 2 رکعت سنت، اس کے بعد 20 رکعت تراویح، اس کے بعد 3 رکعت وتر، پھر سو جائیں اور پھر صبح اٹھیں اور 8 رکعت تہجد۔ اب ہم رمضان میں 2 نمازیں الگ مانتے ہیں، ایک عشاء کے فرضوں کے بعد 20 رکعت تراویح اور ایک عشاء فجر کی اذان سے پہلے 8 رکعت تہجد۔ تو ہم نے کتنی نمازیں مانی ہیں؟ بولو نا، نمبر 1 تراویح، نمبر 2 تہجد۔ آپ میری بات پہ یقین نہ کریں، جا کر ان سے مسئلہ پوچھنا، وہ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنتیں ہیں، 8 رکعت تہجد جس کا نام تراویح اور پھر 3 رکعت وتر، لہذا اب آپ نے دوبارہ رمضان میں تہجد نہیں پڑھنے۔ ان کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ 8 رکعت نفل رمضان کے علاوہ پڑھو، اس کا نام تہجد ہوتا ہے، اور جب یہی 8 رکعت آپ رمضان میں پڑھو اس کا نام تراویح ہوتا ہے۔ اب بتاؤ وہ تراویح کو مانتے ہیں؟ میری بات میں نہ یقین آئے آپ جا کر ان سے پوچھ لیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی میں غلط کہتا ہوں یا ٹھیک کہتا ہوں۔ تو ہمارے یہاں 20 رکعت تراویح الگ ہے اور 8 رکعت تہجد الگ ہے، اور ان کے یہاں نہیں، وہ کہتے ہیں نا 8 رکعت اور 20 رکعت الگ نہیں ہے، بلکہ 8 رکعت رمضان کے علاوہ پڑھیں اس کا نام تہجد، اور جب یہی 8 رکعت رمضان میں پڑھیں تو اس کا نام تراویح۔ اب مجھے بتاؤ وہ تراویح مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ وہ تہجد پڑھتے ہیں اور نام اس کا تراویح رکھتے ہیں، ہم تراویح کو الگ مانتے ہیں، تہجد کو الگ مانتے ہیں۔ تو اصل تو بحث اس پہ ہونی چاہیے کہ تراویح ہے یا نہیں، اور بحث کیا چلتی ہے تراویح 20 ہے یا 8 ہے؟ کتنا بڑا ان نے بتاؤ ہم کو دھوکہ دیا ہے۔ پھر ہمارے لوگ کتنے عجیب ہیں، دن کو کام کرتے ہیں، رات کو تھکے ہوتے ہیں، تراویح پڑھ نہیں سکتے نہیں ہیں، 8 پڑھ کے دوڑتے ہیں۔ انہیں کہو بھائی نہ جاؤ، حوالہ دیں گے، فلاں لوگ بھی تو پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں غلط کرتے ہیں، توجہ رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں آخر ان کے پاس بھی تو کوئی دلیل ہے نا، ان کے پاس بھی تو کوئی حدیث ہے، ایسے تو نہیں کرتے۔ میرا دوست یہ نہیں دیکھتے دلیل ہے یا نہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ دلیل غلط ہے یا ٹھیک ہے۔ صرف یہ نہ دیکھو دلیل ہے یا نہیں، بلکہ یہ دیکھو دلیل ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ بھی تو دیکھو۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اسجدوا لآدم، تمام فرشتے ابلیس سمیت حضرت آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے کہا میرے پاس دلیل موجود ہے، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ بلند ہوتی ہے مٹی پست ہوتی ہے، کبھی بلند بھی پست کو سجدے کرتا ہے؟ ابلیس نے دلیل دی کہ نہیں؟ بولو نا، آپ اس کو توڑ دو۔ کوئی آپ میں سے بہت آدمی پڑھا لکھا ہے تو ابلیس کی دلیل کو توڑو تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کو علم کتنا زیادہ ہے۔ ابلیس نے دلیل دی کہ نہیں دی؟ آپ اس کی دلیل مان لیں گے؟ تو یہ آپ نے اصول کہاں سے گھڑ لیا ہے؟ آخر اس کے پاس بھی تو کوئی دلیل ہے نا، بھئی یہ دیکھو دلیل ٹھیک ہے یا دلیل غلط ہے، یہ دیکھو۔ دلیل دینے سے فرق نہیں پڑتا دلیل دی ہے کہ نہیں دی۔ اور میں انشاءاللہ آج وہاں جامعۃ الرشید علماء میں بیان تھا تو میں نے اس مسئلے پر ان کو بات سمجھائی کہ جب امت کا اجماع ہو اس کے خلاف دلیل قبول کرتے بھی ہیں یا نہیں؟ جس مسئلے پہ امت کا اجماع ہو اس کے خلاف دلیل سنتے بھی ہیں کہ نہیں؟ یہ میری بات اچھی طرح سن لیں۔ آپ حضرات کے چونکہ دلائل کا ماحول نہیں ہے نا، اس لیے پہلی بات دلائل پورے دماغ میں آتے نہیں ہیں۔ جس مسئلے پہ توجہ رکھنا، جس مسئلے پہ اجماع ہو، جس مسئلے پہ توجہ رکھنا، جس مسئلے پہ اجماع کا معنی علماء امت فقہاء امت جس پہ جمع ہو، جس مسئلے پہ اجماع ہو، اگر تو بندہ اس مسئلے کے خلاف کوئی مسئلہ پیش کرے تو اس کی دلیل کو سنتے ہی نہیں ہے۔
اس کی دلیل کو سنتے ہی نہیں ہے. تم کہو گے یار یہ بھی کوئی بات ہے کہ کوئی بندہ دلیل سنتے ہی نہیں ہے. میں اس پہ دلیل دینے لگا ہوں. اللہ رب العزت نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، تو آدم کے سجدے پہ اجماع ہو گیا نا. اس کے خلاف ابلیس نے دلیل دی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ خدا نے دلیل کا جواب دیا، کوئی دیا پورے قرآن میں؟ تو مجھے کھول کے بتا دو. پورے قرآن میں خدا نے ابلیس کی دلیل کا جواب نہیں دیا. فرمایا اخرج، نکل جا. معلوم ہوا کہ جو اجماع کا انکار کرے اس سے دلیل نہیں مانگتے، اس کو نکال دیتے ہیں، چلا جائے یہاں سے. اجماعی مسائل کی اتنی اہمیت ہوتی ہے، امت کا اجماع ہوتا ہے، اس کے خلاف بندہ آیت پڑھتا ہے، آپ سننا شروع کر دیتے ہیں. امت کا اجماع ہوتا ہے، اس کے خلاف حدیث پڑھتا ہے، آپ سننا شروع کر دیتے ہیں. حدیث اور قرآن کے خلاف کبھی اجماع ہوتا ہی نہیں ہے. اجماع جب بھی ہوگا قرآن کے مطابق ہوگا، حدیث کے مطابق ہوگا. تو 20 رکعت تراویح بھی پوری امت کا اجماع ہے. اس لیے اس اجماع کے خلاف کو بندہ دلیل دے بھی تو دلیل نہ سنے، اسے کہ اخرج، اسے کیا کہیں؟ اخرج، نکل جائے یہاں سے. کس کے جائے یہاں سے؟ ہماری مسجد کا ماحول خراب نہ کر، یہاں سے باہر نکل. آئندہ وہ کبھی نہیں آئے گا. ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، نہیں بھائی اس بچے کی بات تو سنو نا، اس بچے کی دلیل تو سنو نا. اس سے وہ بچہ مناظر بنتا ہے کہ دیکھیں میری اہمیت کے قائل ہو گئے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم تراویح کے قائل ہیں اور وہ تراویح کے قائل. ہم تراویح پڑھتے ہیں اور 20 پڑھتے ہیں. اس کا اب دلائل سماعت فرمائے. ہم تراویح پڑھتے ہیں اور 20 پڑھتے ہیں. دلیل نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، المعجم الطویل للطبرانی، مسند عبد بن حمید، اصل الکبریٰ للبیہقی، مصنف ابن ابی شیبہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعتا ویوتر ب30. اللہ کے نبی رمضان میں تراویح 20 پڑھتے اور وتر 3 پڑھاتے. یہ 20 رکعت تراویح کس کی سنت ہے؟ بولو کس کی سنت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ ہمارے غلط مشہور ہوا ہے کہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر کی سنت ہے. یہ بالکل غلط مشہور ہوا ہے. یہ کیوں مشہور ہوا میں آگے جا کے اس کی وضاحت کر دوں گا. تو 20 رکعت تراویح کس کی سنت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں نے 4 کتابوں کا حوالہ دیا. نمبر 2، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تاریخ جرجان للسہمی کے اندر موجود ہے. فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فصلی الناس 24 رکعتا واوتر ب3. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی رات میں باہر نکلے اور لوگوں نے 20 رکعت تو 3 رکعت وتر پڑھے. 24 رکعت تو 3 رکعت. 24 رکعت سے مراد 4 رکعت فرض، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا. اور جب حضور کے دور میں عمل ہو، اللہ کے نبی نہ روکے، تو یہ پیغمبر کا عمل ثابت ہوتا ہے. تو حدیثیں میں نے 2 پیش کی ہیں. نمبر 1 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، نمبر 2 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہ 20 رکعت تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں، التراویح سنت النبی وہی 20 رکعتا. تراویح اللہ کے نبی کی سنت ہے اور 20 رکعت پر سنت ہے. تراویح اللہ کے نبی کی سنت ہے اور 20 رکعت سنت ہے. میں نے صراحت اس پہ پیش کر دی ہے کہ 20 رکعت تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. نمبر 2 دلیل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. میں دنیا سے چلا جاؤں، میرے بعد اگر تم دین میں اختلاف نظر دیکھو، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. تو پھر میری سنت کو لے لینا. اگر اس سے بھی اختلاف حل نہ ہو تو خلیفہ راشد کی سنت کو لے لینا. تمسکوا بہا، مضبوطی سے تھام لینا. وعضوا علیہا بالنواجذ، اور جس طرح دار سے پکڑتے ہیں یوں مضبوطی سے میرے خلیفہ راشد کی سنت کو تھام لینا. وإیاکم محدثات الامور، خلیفہ راشد کے عمل کے مقابلے میں جو عمل آئے اس سے بچ جانا. کیوں؟ ان کل محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. خلیفہ راشد کے مد مقابل آنے والا
عمل بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہوتی ہے تو تم میری سنت پہ چلنا اور گمراہی سے بچتے رہنا. اس کا طریقہ فرمایا خلیفہ راشد کی بات کو مان لینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ راشد ہیں اور اتنے بڑے جلیل القدر خلیفہ ہیں کہ جن کے بارے میں اعلان نبوت ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. حضرت عمر بولتے بھی بالکل ٹھیک ہے, حضرت عمر سوچتے بھی بالکل ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے بھی ٹھیک ہے, حضرت عمر سوچتے بھی ٹھیک ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راستے سے عمر گزرتا ہے وہ شیطان اس راستے کو چھوڑ جاتا ہے. حضرت عمر کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ نبی عمر ہوتے. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو نبی. اس میں میں تمہیں ایک نقطہ پیش کرتا ہوں جو تمہیں شاید کتابوں سے نہ ملے. کیا ان دنوں میں ایک میسج بھی چل رہا ہے, کل میرے پاس بھی آیا تھا, شاید آپ کے یہاں بھی کل میسج آ رہے. اشکال کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کون ہے؟ حضرت ابو بکر. کون جانشین ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب مشابہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر. حضرت ابو بکر سے زیادہ پیغمبر کا جانشین بھی کوئی نہیں ہے, ان سے زیادہ حضور کا عاشق بھی کوئی نہیں ہے, ان سے بڑا صحابہ میں حضور کے صحابہ میں بڑا عالم بھی کوئی نہیں ہے, اور خلیفہ اول ہیں, نبی پاک کے جانشین ہیں, حضور کے مصلی کے وارث اور امام ہیں. اور حضور کیا فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. تو یہ کیوں نہیں فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ابو بکر صدیق ہوتے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے حضرت عمر کا مقام ابو بکر صدیق سے زیادہ ہے. صاف پتہ چل رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا جی؟ اب دیکھو ایک استاد کے 10 شاگرد ہیں اور اس نے کہتا بھی میں نے اس دفعہ عمرے پر نہیں جانا, اگر میں عمرے پر گیا تو میری جگہ پہ تقریر یہ کریں گے. تو 10 میں سے جس کا استاد نے نام لیا ہے وہ 10 میں افضل ہوگا یا ادنا ہوگا؟ تو حضور فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے. جیسے عمر کی فضیلت ثابت ابو بکر صدیق کی. سوال سمجھ آ گیا؟ سوال سمجھ آئے گا تو جواب سمجھ آئے گا نا. جس طرح جواب دینے کے لیے عقل چاہیے تو سوال کے لیے بھی اس سے زیادہ عقل چاہیے. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شاگرد بیٹھتے تھے, ایک شاگرد سوال نہیں کرتا تھا. انہوں نے کہا بیٹا کبھی تم بھی سوال کیا کرو. ایک امام ابو یوسف مسئلہ سمجھا رہے تھے کہ دیکھو جب سورج غروب ہو جائے تو افطاری میں تاخیر نہ کرو, جلدی افطاری کر لیا کرو. شاگرد نے کہا استاد جی میرا ایک سوال ہے اور میں پوچھو. اس نے کہا اگر سورج غروب ہی نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ پر میں تو سوال نہ کرے تم نہ سوال کیا کرو تو ویسے ہی ٹھیک ہو. اگر جواب کے لیے عقل چاہیے تو سوال کے لیے بھی تو چاہیے نا. سوال وہی کرتا ہے جس میں کچھ فہم و فراست ہوتی ہے. سوال سمجھ آ گیا؟ اب جواب سنیں, جواب ذہن میں رکھیں. اللہ رب العزت کی صفت جلال بھی ہے, صفت جمال بھی ہے, یاد رکھنا. اللہ جلالی کے بعد جمالی اور جمالی کے بعد جلالی نبی بھجواتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی ہیں, ان کے بعد حضرت عیسیٰ جمالی ہیں. حضور پہ جمال کا غلبہ ہے. اگر کوئی نبی آتا تو جلال والا آتا, وہ صدیق نہیں عمر تھے. وہ صدیق نہیں کون تھے؟ عمر تھے. کتنا آسان جواب ہے. لمبی تقریر کروں گا تو پون گھنٹہ اس میں لگے گا اگر میں جلال اور جمال میں شروع ہو جاؤں. میں نے نقطہ عرض کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد کون ہے؟ جمالی حضرت عیسیٰ ہے. اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا, اب جمال کے بعد کس نے آنا تھا؟ جلال نے. اور حضرت صدیق پہ جمال کا غلبہ ہے, عمر پہ جلال کا غلبہ ہے. اور میں نبی آنا ہوتا تو یہ آتا, لیکن چونکہ میرے پاس نبی ہے ہی نہیں اس لیے عمر بھی نبی نہیں بن سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنے جلیل القدر صحابی تھے جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لقب ارشاد فرمایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تشریف لائے. عبد الرحمن بن عبد القاری یہ صحابی ان کے ساتھ تھے. یہ قاری قرآن والا نہیں ہے, یہ قاری قبیلہ کارا والا ہے. عبد الرحمن بن عبد القاری یہ کون ہے؟ قبیلہ ہے کارا. قبیلے کا نام کارا تھا اس لیے ان کو قاری کہتے. اس قاری سے مراد قرآن کا قاری نہیں ہے. میں اس لیے وضاحت کروں کبھی بخاری میں حدیث پڑھے تو آپ پریشان نہ ہو. عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں حضرت عمر کے ساتھ میں نکلا مسجد نبی میں, توجہ رکھنا. اور حضور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تراویح پڑھ رہے تھے اور تراویح ایک اکیلا پڑھتا اور ایک 2-4 ادھر 2 ادھر 5 ادھر, پوری مسجد میں تقسیم تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو دیکھ کر فرمانے لگے لو جمعت هؤلاء علی قارئ واحد لکان امثل.
اگر یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں کرانے کی بجائے یوں کر لیں مسجد نبی میں ایک امام بنے اور باقی سارے مقتدی بنے، چھوٹی جماعتیں ختم ہو جائیں، تراویح کی ایک بڑی جماعت شروع کرا دیں تو میرے خیال میں بہت بہتر ہوگا۔ دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے تو ساتھ ہی فرمان جاری کر دیا۔ کیا فرمان تھا؟ جمعہم علی ابی بن کعب، فرمایا ابی بن کعب امام بنے گا، تم اس کے پیچھے تراویح پڑھا کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی جماعتیں ختم کرا کے ابی بن کعب کے پیچھے انہوں نے سب کی جماعت تراویح کی کھڑی کر دی۔ اور ابی بن کعب کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد کی کتاب مدینہ منورہ سے 22 جلدوں میں چھپی ہے اور کراچی میں مل جاتی ہے۔ کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ اسی رکعتن و یوتر بثلاث، ابی بن کعب تراویح 20 پڑھاتے اور وتر 3 پڑھاتے تھے۔ یہ کس نے عرض کیا تھا؟ وہ کس نے امر جاری کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ 20 رکعت کا یا جماعت کا؟ بلاؤ بھائی، 20 کس کی سنت ہے؟ حضرت عمر کی 20 سنت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراویح کی جماعت کا اہتمام نہیں تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ تراویح کی جماعت کا اہتمام کرو اور یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں نہ کراؤ۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر کی ابتدائی خلافت کے دور میں چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی تھی، مسجد نبی کی ایک جماعت نہیں تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، مسجد نبی میں ایک جماعت ہوگی اور باقی سارے مقتدی بن کے کھڑے ہوں گے۔ آپ اس سے اندازہ فرماؤ، آپ اس سے آپ کی مسجد ہے یا صراط مستقیم، 3 آدمی ادھر تراویح پڑھے، 3 ادھر پڑھے، 3 ادھر پڑھے، اس میں روب زیادہ ہے یا ایک امام کے بیچ ساری مسجد کھڑی ہو پھر روب زیادہ ہے؟ جی سارے کھڑے ہو تو پھر روب زیادہ ہے نا۔ اور یقین فرمائے کہ مسلمان اجتماعی طور پر جو نماز پڑھے اس سے جو روب پیدا ہوتا ہے نا، اس کا بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا۔ محمد علی جناح قائد اعظم کے حالات میں لکھا ہے منشی عبد الرحمان صاحب نے، حکیم الامت مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی شبیر اور 2-4 بندے اور بھیجے محمد علی جناح سے مذاکرات کرنے اور ان کو سمجھانے کے لیے۔ سمجھانے کا مطلب کیا تھا؟ پاکستان بن رہا تھا، تھانوی اس کی علمی عملی تربیت کرتے تھے تاکہ یہ معاملہ صحیح طرح سمجھے اور آئندہ اس سے خیر کی توقع ہو۔ حکیم الامت تھانوی نے فرمایا مجھے نظر آ رہا ہے پاکستان نے بن جانا ہے اور اسی کے ہاتھوں بننا ہے، لہذا ان کی تربیت کرو، تربیت ان کی کرو تاکہ ان کے اندر دین آئے گا تو آگے مسئلہ ٹھیک ہوگا۔ مولانا شبیر تھانوی حکیم الامت تھانوی کے بھانجے تھے، وہ گفتگو متکلم تھے اور ان کے علم میں تھا کہ محمد علی جناح نماز نہیں پڑھتا، یہ پہلے نہیں پڑھتے تھے، بعد میں شروع کی، حضرت تھانوی کی محنت ہے۔ تو انہوں نے اسے کہا کہ آپ یہ بتائیں جب آپ کا جلسہ ہوتا ہے آپ جلسوں میں نعرے کیوں لگواتے ہیں؟ یہ قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا کہ جب جلسہ ہوتا ہے آپ جلسوں میں نعرے کیوں لگواتے ہیں؟ ترتیب نماز پہ لانا تھا نا، تو بات یہاں سے شروع کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح فرمانے لگے کہ جب ہم تکبیر کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو کافروں پہ رعب بہت بڑھتا ہے، اس لیے ہم نعرہ لگواتے ہیں۔ وہ بھی وکیل تھا لیکن ادھر بھی تو مولانا شبیر تھانوی تھے نا۔ حضرت مولانا شبیر فرمانے لگے کہ اگر آپ نے اس لیے نعرے لگوائے کہ روب پڑے، میں اسے بہتر نسخہ بتاؤں جس سے بہت زیادہ روب پڑے گا اور شور بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا تمہارے جلسے میں 3-3 4-4 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، اگر تم جلسے کے دوران کو بھی نماز کا وقت ہو گیا سارے نماز پڑھو تو جب 4 لاکھ بندہ اکٹھا نماز پڑھے گا اس کا روب انگریز پر زیادہ ہوگا۔ آگے بھی تو وکیل تھا نا، وہ چپ نہیں ہوا۔ محمد علی جناح نے جواب دیا، انہوں نے کہا حضرت آپ کی بات تو بڑی ٹھیک ہے، نماز پڑھائے گا کون؟ میں نماز پڑھاؤں گا تو میں تو داڑھی منڈا ہوں، بے دین ہوں، میرے پیچھے کون پڑے گا؟ اور اگر میں نے کسی اور کو مسئلے پہ کھڑا کیا، یہ بریلوی دیوبندی شیعہ آپس میں لڑیں گے، نمازیں تو پڑھے گے نہیں، تو بجائے روب کی اور نقصان ہوگا۔ اب دیکھو کیسے دلیل توڑی اس نے، وہ بھی تو وکیل تھا نا۔ مفتی شبیر احمد تھانوی فرمان لگے ان نے تو اس کو نماز پلانا تھا، اس کو۔ حضرت فرمان لگے اچھا قائد اعظم محمد علی جناح سے آپ یہ فرماؤ اگر تو 4 لاکھ کا مجمع ہو اور امام کون بنے، اس پہ تو آپ کی بات بڑی مجھے سمجھ آتی ہے، آپ نماز پڑھائیں گے تو آپ کی داڑھی نہیں ہے، کیسے لوگ پڑھیں گے؟ بریلوی بنائیں گے دیوبندی دوڑ جائیں گے، دیوبندی کھڑا کریں گے کوئی اور دوڑ جائے گا، یہ بات تو مجھے سمجھ آتی ہے، لیکن بند کمرے میں جب آپ اکیلے ہوتے ہیں آپ نماز شروع کرتے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ خود کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کی بات مانتا ہوں، میری غلطی ہے اور آئندہ میں انشاءاللہ نماز پڑھوں گا۔ اس دن سے محمد علی جناح صاحب نے نمازیں شروع کروا دی۔
یہ ہمارے اکابر اس پہ لائے تھے، ان کے 3 پیس کو ختم کر کے ان کے جو یہ لائے تھے نا ان کو شیروانی میں، اور جناب پہ حکیم الامت تھانوی کی محنت ہے یہ کسی کے علم میں نہیں ہے کہ اس پر کتنی محنت ہوئی ہے، بس ایک ہی رٹ چل رہی علماء دیوبند پاکستان کے خلاف تھے بس، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ خیر میں بات کہہ رہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوں یا ایک بڑی جماعت ہو، بتاؤ روب کس میں زیادہ ہے؟ اور روب تو عمر کو خدا نے دیا تھا نا، حضرت عمر ہر کام ایسا فرماتے جس میں اسلام کا روب اور اسلام کا غلبہ ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمان جاری کر دیا، ابی بن کعب امام بنے، باقی صحابہ تابع مقتدی بنے، اور مسجد نبی میں جماعت شروع ہو گئی۔ حضرت عمر کے دور میں بھی یہی معاملہ رہا۔ صائب بن یزید کہتے ہیں کانوا یقومون علی عہد عمر فی شہر رمضان ب20 رکعتا وکانوا یتوکؤون علی عصیہم فی عہد عثمان بن عفان من شدت القیام۔ یہی معمول حضرت عمر کے دور میں بھی تھا، یہی معمول عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی تھا۔ جب قیام لمبا ہوتا لوگ تھک جاتے تو لوگ تراویح نہیں چھوڑتے تھے، البتہ لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن تراویح نہیں چھوڑتے تھے۔ اس کے بعد دور حضرت علی المرتضیٰ کا آیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مسند امام زید کے اندر روایت موجود ہے۔ یہ کتاب کن کی ہے؟ زید بن علی بن حسین بن علی، حضرت علی کے پڑپوتے زید بن علی بن حسین بن علی، حضرت علی کے پڑپوتے کی کتاب ہے۔ اس میں لکھتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں انہ امر الذی یصلی بالناس صلاۃ القیام فی رمضان، جو آدمی رات کو رمضان کی نماز تراویح پڑھاتا تھا، حضرت علی نے اس کو حکم فرمایا۔ حکم کیا فرمایا؟ ان یصلی بالناس 20 رکعتا، تراویح 20 پڑھایا کرو، یسلم فی کل رکعتین، ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرا کرو، ویراویہما بین کل 4 رکعات، اور ہر 4 رکعت تراویح کے بعد ان کو وقفہ دیا کرو، فیرجع ذو الحاجہ، حاجت والا چلا جائے، ضرورت پوری کرے واپس آئے، فیتوضؤ، وضو کرو اور نماز کے اندر شامل ہو جائے، اور آخر میں ان کو وتر پڑھا دیا کرو۔ حضرت علی اور مرتضیٰ کا فتویٰ بھی ہے تراویح کتنی پڑھنی چاہیے؟ 20 پڑھنی چاہیے، توجہ رکھنا۔ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ ابن مسعود، ابی بن کعب اور دیگر صحابہ کا عمل یہ تھا تراویح 20۔ عطا ابن ابی رباح 200 صحابہ کی زیارت کی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے، فرماتے ہیں ادرکتم الناس وهم یصلون فی شہر رمضان ب20 رکعتا ویوترون ب3، میں نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے یہ تراویح 20 پڑھتے اور وتر 3 پڑھا کرتے تھے۔ عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں، ملا علی قاری فرماتے ہیں مرقات شرح مشکات میں اجمع الصحابۃ علی ان تراویح 20 رکعتا، تمام صحابہ کا اجماع ہے کہ تراویح کتنی ہے؟ 20 رکعت۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر اہل العلم علی ما روی عن علی و عمر وغیرہما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعتا، حضرت عمر علی سے اور اکثر اہل علم کا معمول یہی تھا کہ تراویح 20 رکعت پڑھنی چاہیے۔ حضرت بہداد الصنائع میں امام ابو بکر کاسانی فرماتے ہیں فصحیح و قول العام، یہ جو عام علماء کا قول ہے نا کہ تراویح 20 پڑھو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ لما رویہ ان عمر جامع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی بن کعب فصلی بهم کل لیلۃ 20 رکعتا ولم ينکر علیہ احد فکان اجماع منهم علی ذلک، حضرت ابی کو حکم دیا وہ تراویح 20 پڑھاتے اور کسی بھی صحابی نے انکار نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ تمام صحابہ کا اتفاق ہے تراویح 20 رکعت پڑھنی چاہیے۔ تراویح کتنی پڑھنی چاہیے؟ یہ کتاب جو بدائع الصنائع چھپی ہے امام کاسانی کی، اس کتاب لکھنے کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ جب بھی مفسر کوئی مؤلف کتاب لکھتا ہے نا، اس کی کتاب لکھنے کی خاص وجہ ہوتی ہے کتاب کیوں لکھی ہے۔ ان نے کتاب کیوں لکھی تھی؟ مصر میں ایک عالم تھے اور ان کی بیٹی کا نام تھا فاطمہ، اور یہ فاطمہ جو ان کی بیٹی تھی یہ بہت بڑی فاضلہ اور بہت بڑی عالمہ تھی، انہیں کہتے فقیہ فاطمہ۔ بادشاہ وقت نے اپنے بیٹے کا ان کو پیغام نکاح بھیجا کہ اپنی بیٹی ہمارے شہزادے کو دے دو۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا، انہوں نے فرمایا کسی اہل علم کو لاؤ، میں شہزادے کے گھر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، کسی اہل علم سے نکاح کرو۔ اب نکاح کس سے کریں؟ وہ خود بڑی صاحب علم تھی، تو پھر اس نے کہا کہ علماء سے کو کتابیں لکھیں، جس کی کتاب مجھے سب سے پسند آئے گی اس سے میرا نکاح کر دینا۔ ان کے والد نے اعلان جاری کیا تو 2000 کتابیں لکھی گئی، ان میں بدائع الصنائع ابو بکر کاسانی کتاب فقیہ فاطمہ کو پسند آئی تو باپ نے نکاح ان فقیہ کے ساتھ نکاح کر دیا۔
یہ اس کتاب لکھنے کی وجہ ہے. ہمارا جو علمی مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے، مردوں میں ختم ہے، عورتوں میں کہاں سے مزاج آئے گا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الحجرہ، امام مدینہ ہے، حدیث مبارک پڑھا کرتے اور بیٹی ان کی پردے کے پیچھے بیٹھا ہوتی. بیٹی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور بیٹی سے فرماتے جب میں حدیث بیان کروں نا اور مجھ سے غلطی ہو جائے تو تم مجھے لقمہ دیا کرو. اور لقمہ کیسے دینا ہے؟ ایسے نہیں کہ بول کر کہو، لقمہ یہ نہیں کہ بول کر کہو، ایسے لقمہ نہیں دینا. امام مالک نے فرمایا کہ لقمہ جب میں بولوں نا تو یوں کیا کرو، یوں. حدیث مبارک میں ہے کہ عورت لقمہ کیسے دے؟ انما التسبیح للرجال والتصفیق للنساء. عورتیں مسجد میں جماعت کے لیے نہ آئے، گھر میں بیٹا قرآن سنا رہا ہے، پیچھے ماں کھڑی ہے، پیچھے بہن کھڑی ہے اور نماز پڑھی ہے اور نماز کے اندر غلطی ہو گئی ہے، رکوع میں سجدے میں جس طرح امام بھول جاتا ہے تو مرد اگر پیچھے کھڑا ہو وہ کہے سبحان اللہ. وہ کیا گئے؟ سبحان اللہ. درمیانی تحیات امام بھول گیا، کھڑا ہو گیا تو کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں اللہ، اور کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ کیوں کہنا چاہیے؟ اس کی وجہ ذہن میں رکھو. کیوں سبحان اللہ؟ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ پاک ہے. اس موقع پہ اپنی زبان سے کہو اللہ بھول جانے سے پاک ہے. امام صاحب انسان ہے، بھول گئے تو کیا ہوا؟ دیکھو ایسا جملہ دیا کہ امام کا دفاع بھی ہو گیا. اس لیے امام صاحب کو نہیں پریشان ہونا چاہیے میں بھول گیا تو میری ذلت ہے. نبی نے لقمہ کیسا دیا؟ انما التسبیح للرجال. اگر بھول گیا تو پھر کیا ہوا؟ امام بھول جاتا ہے. ہمارا گاؤں سرگودا شہر سے 14 کلومیٹر باہر ہے. میں اپنے گاؤں سے چلا سرگودا سے میاں والی، گھر والوں کے ساتھ تھا، میاں والی سے واپس سرگودا. اب اپنے گاؤں تک تو میں مسافر رہنا تھا. سرگودا شہر میں نے قصر نماز پڑھنی تھی نا، کیونکہ مسافر جو تھا، لیکن میرے ذہن میں نہیں تھا میں مسافر ہوں. مسجد میں گیا تو مسجد کے امام صاحب نے فرمایا کہ مولانا صاحب آپ نماز پڑھا دیں. یہ آج سے 16-17 سال پہلے کی بات ہے کہ جب میرا تعارف نہیں تھا وہاں پہ کہ انہوں نے کہا نماز پڑھا دیں. میں نے بھی سمجھا مقیم ہوں، انہوں نے بھی سمجھا مقیم ہے. میں ویسے بھول گیا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میاں والی زیار ہے. میں نے جب نماز شروع کر دی تو مجھے خیال ہے کہ میں تو مسافر ہوں. اور جب ابھی 2 رکعت کے بعد میں نے سلام پھیرا، یہ تو قیامت برپا کریں گے. اگر کبھی آپ کی مسجد میں ہوں اور عشاء کی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرو اور کیا دو امام مسافر نماز پوری کرو، آپ اپنے امام کو نکال دو گے کہ تو نے مسافر امام کو کھڑا کیوں کیا؟ تو خود نماز نہیں پڑھا سکتا تھا. اللہ کا بندہ کبھی امام اتنا بلند ہوتا ہے کہ لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے پیچھے نماز ملی ہے. مسئلہ خود کو نہیں پتا ہوتا اور جنازہ امام کا نکلتا ہے کہ تو نے کیوں کھڑا کیا مسئلے. میں نے خیر نماز شروع کر دی. اب جب نماز کو 2 رکعت پڑھی تو میں نے کہا بھائی اگر میں 2 رکعت کی بجائے اگر میں 4 رکعت پوری پڑھ کے سلام پھیرتا ہوں تو میری نماز نہیں ہوگی تو مقتدی کی کیسی ہوگی؟ میں تانوں سے تو بچ جاؤں گا لیکن حشر کی ذلت کون اٹھائے گا؟ اور اگر میں نے 2 رکعت سلام پھیر دیا اور میں نے اعلان کیا میں مسافر نماز پوری کرو تو یہ تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیں گے. اب میرے سامنے 2 رستے تھے، یا دنیا کی عارضی ذلت یا حشر کی ابدی اور دائمی ذلت. ہم نے کہا بھی ابدی ذلت سے بچو اور یہ دائمی ذلت قبول کرو. میں نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا اور میں نے اعلان کیا بھائی امام مسافر ہے نماز پوری کرو. لوگ اسی وقت شروع ہو گئے، اسی وقت نمازیں توڑی اور مجھ پہ چڑھائی شروع ہو گئی. مولوی صاحب تو جو امام مسافر سے نماز پڑھانے کی لوڑ کیڑی تھی؟ تو تم جو مسافر تھے تو نماز نہ پڑھاتے نا. اپنے امام سے کہا چلو یہ باہر سے آ گیا تھا تو ہی کھڑا نہ کرتا. میں چپ کر کے سنتا رہا. میں نے کہا ابال نکال لیں پھر ان کو بات سمجھاؤں گا، گرمی پوری نکال لیں. جب انہیں جو کھچ مارنی تھی اچھی طرح جوش ٹھنڈا ہو گیا. پھر میں نے کہا بھائی پہلی میری بات کو سمجھو، میرا گاؤں 87 ہے. امام صاحب نے سمجھا اپنے گاؤں سے آیا، ان کا تو قصور نہیں ہے. اب قصور میرا تھا، میں میاں والی سے واپس آیا، مسافر تھا اور میں بھول گیا. مجھے نہیں پتا تھا میں مسافر ہوں. اللہ بھول جائے تو بندہ معاف کر دیتا ہے، اللہ بندہ بھول جائے تو معاف کرتا ہے، اور تم مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. ان کی غلطی نہیں ہے اور میں بھول گیا ہوں. اب کس بات سے میں ڈانٹتے ہو؟ پھر جب لوگ تھوڑے دیر ٹھنڈے ہو گئے نا، غلطی کا احساس ہوا کہ ہمیں ڈانٹنا نہیں چاہیے. میں نے کہا ڈانٹنا تو مجھے تمہیں چاہیے تھا کہ تم کیسے مسلمان ہو، 60 سال عمر ہوگی اور تمہیں مسافر امام کے پیچھے نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا. ڈانٹنا ہمیں چاہیے تھا، الٹا ڈانٹنا آپ نے ہمیں شروع کر دیا. پھر لوگوں نے کہا جی حضرت غلطی ہوگی معاف فرمائیں. مسئلہ بھی سمجھانا ہوتا ہے اور تنبیہ بھی کرنی ہوتی ہے. انما التسبیح للرجال. امام بھول جائے تو مقتدی کو کیا کہنا چاہیے؟ کیوں؟ نقطہ سمجھ آ گیا؟ اللہ بھولنے سے پاک ہے، بندہ تو بھول سکتا ہے نا. اس لیے امام بھول گیا تو پھر کیا ہوا؟ خیر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اب بیٹی کو پردے کے پیچھے بٹھاتے پر میں یوں ہاتھ پہ ہاتھ مارا کرو، مجھے پتا چلے کہ امام مالک بھول گیا ہے.
جو عورتوں کو اللہ علم کی توفیق عطا فرمائے، پردے میں رہتے ہوئے تو علم کی قیمت ہے، حدود کا خیال کریں، عورت بھی علم پڑھ سکتی ہے، اور حدود کا خیال نہ کرے تو مرد کے لیے بھی گناہ ہے، حدود شریعت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ خیر میں سمجھا کے رہا تھا، حضرت امام ترمذی امام کاسانی نے لکھا ہے امت کا اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں دلائل کتنے دیے؟ نمبر 1 اللہ کے نبی کا عمل ہے کہ تراویح 20 رکعت، نمبر 2 خلیفہ راشد کا فیصلہ ہے کہ تراویح 20 رکعت، نمبر 3 صحابہ کا اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعت، امت کا اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعت موجود ہے۔ اگلی بات سنیں، حرمین جب سے تراویح حرمین میں شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک حرمین کا متواتر عمل یہ ہے کہ تراویح 20 رکعت، کبھی بھی حرمین میں 8 نہیں ہوئی، جب بھی ہوئی تو کتنی ہوئی ہے؟ یہ حرمین کا متواتر عمل ہے۔ اس پہ دلیل آپ 2 کتابیں نوٹ کر لیں، شیخ عطیہ سالم، یہ مکہ مکرمہ کے شیخ عطیہ سالم، ان نے کتاب لکھی ہے التراویح اکثر من 1000 عام، 1000 سال سے زیادہ تراویح کی تاریخ لکھی ہے۔ مدینہ منورہ کے قاضی محمد علی صابونی، یہ مکہ مکرمہ کے محمد علی صابونی، شیخ عطیہ سالم مدینہ منورہ کے قاضی، ان نے کتاب لکھی ہے الہدی النبوی الصحیح فی صلاۃ التراویح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تک کیا تھا اور خلافت راشدہ کے دور سے سعودیہ حکومت کے دور تک ثابت کیا ہے ہمیشہ 20 رکعت تراویح رہی ہے۔ تو حرمین کا متواتر عمل یہ ہے کہ تراویح 20 رکعت پڑھنی چاہیے۔ متواتر عمل کیا ہے؟ 20 رکعت پڑھنی چاہیے۔ یہ 2 نقطے اگر آپ کو ذہن میں آ جائے نا، امت کا اجماع ہے اور متواتر عمل ہے، تو میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، قسم اٹھا کر اگر یہ تمہیں 2 باتیں سمجھ آ جائیں تو تم سے 20 رکعت تراویح پر کوئی بندہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ یہ 2 نقطے سمجھ آ جائے، نمبر 1 امت کا اجماع ہے، اور نمبر 2 یہ متواتر عمل ہے۔ میں کیوں قسمیں اٹھا رہا ہوں؟ اس لیے کہ جس مسئلے پہ امت کا اجماع آ جائے اس کے خلاف دلیل کو سنا ہی نہیں جاتا۔ امت کا اجماع آ گیا، اس سے مضبوط دلیل کیا ہوگی؟ میں کبھی سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، میری بات کو ذہن میں رکھنا، کبھی کم وقت میں بھی پوری بات سمجھا نہیں سکتا نا تو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مجھے بتاؤ ثواب نماز پڑھنے پر زیادہ ہے یا وضو کرنے پر زیادہ ہے؟ بتاؤ نا بھائی ثواب جو ملتا ہے نماز پر یا وضو پر زیادہ؟ نماز پر۔ لیکن پہلے نمبر کس کا؟ وضو کا، نماز کا؟ اگر وضو نہ ہو تو نماز ہو جائے گی؟ تو مولویوں کی زبان میں کہتے ہیں کہ وضو موقوف علیہ ہے اور نماز موقوف ہے، اور ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، میں اپنے آپ کی سب پہ شامل کر لیتا ہوں۔ ہماری عوامی زبان میں کہتے ہیں ایک بنیاد ہوتی ہے، ایک چھت ہوتی ہے، تو پہلے بنیاد، یہ پہلے چھت ہوتی ہے، بنیاد کے بغیر کبھی چھت بن سکتی ہے؟ اب دیکھو آپ کے مسجد میں چھت ہے، یہ چھت آپ کو دھوپ سے بچا رہی ہے اور سردی سے بچا رہی ہے، یہ دیواریں تو نہیں بچا رہی نا، بچا کون رہی ہے؟ لیکن آپ دیوار نکال لو پھر میں دیکھتا ہوں چھت تمہیں کیسے بچاتی ہے۔ اب قیمت چھت کی ہے نا، خوبصورت آپ چھتوں کو بناتے ہیں، سیلنگ بھی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور دیوار بیچاری کی پوچھتے کوئی نہیں ہے، حالانکہ بنیاد تو دیوار ہے۔ آپ دیوار نکالو، چھت آپ کو سردی گرمی سے نہیں بچا سکتی، میری بات کو سمجھنا۔ آپ وضو نہ کرو تو نماز پر ایک رتی برابر بھی اجر نہیں ملتا۔ آپ اجماع کو چھوڑ دو تو تمہارے پاس قرآن بچتا ہی نہیں ہے۔ تم اجماع کو چھوڑ دو اور مجھے ثابت کر کے دو کہ یہ قرآن جو تمہارے پاس ہے یہ اصلی قرآن ہے۔ اس قرآن کے اصلی ہونے کی دلیل آپ کے پاس صرف ایک ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہی قرآن ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اب بتاؤ اجماع کتنی بڑی دلیل ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ المستصفیٰ فی علم الاصول میں لکھتے ہیں کہ مجتہد دیکھتا ہے دلیل اجماع میں، اگر اجماع میں دلیل مل جائے تو مجتہد قرآن حدیث کو نہیں دیکھتا، اس کی وجہ آیت اور حدیث منسوخ ہو سکتی ہے اور اجماع کبھی بھی منسوخ نہیں ہوتا۔ تو بتاؤ اجر زیادہ نماز پر ہے یا وضو پر؟ نماز پر، لیکن مقدم کیا ہے؟ وضو۔ تو اجر زیادہ قرآن پڑھنے پر ہے، اجماع پڑھنے پر ہے، لیکن مقدم کیا ہے؟ اس لیے کہ اجماع پر قرآن موقوف ہے۔ اب بتاؤ اجماع کتنی بڑی مضبوط دلیل ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اجماع امت ہے، بندر کہتے ہیں جی کوئی حدیث پیش کرو۔ بھائی اجماع امت دلیل ہے، مولوی صاحب کوئی حدیث پیش کرو۔ میں کہتا ہوں اجماع امت سے بڑی کون سی دلیل ہو سکتی ہے؟ ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ مضبوط ترین دلیل کون سی ہے؟ امت کا اجماع۔ اس پر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ جب اجماع ہو جائے تو منکر اجماع کی دلیل کو قبول کرتے ہی نہیں ہے، قبول کرنا دور کی بات ہے، اس سے دلیل مانتے ہی نہیں ہے۔ ایک پوری تاریخ کا سب سے پہلا اجماع کا منکر کون ہے؟ بولو نا کون ہے؟ یہ کچھ جھجک والی بات ہے؟ میں کسی پر طنز کر رہا ہوں؟
سب سے پہلے اجماع کا منکر کون ہے؟ شیطان. اور جب اجماع کا انکار شیطان نے کیا اور پھر اس کے خلاف دلیل پیش کی ہے، خدا نے دلیل سنی ہے اور میں دفاع ہو جا، اجماع کے خلاف دلیل ہی سنا کر نکل جا. تو جب 20 رکعت تراویح پہ اجماع ہے، اس کے خلاف اب دلیلیں سنتے کیوں ہیں؟ گزارش سمجھ آ گئی میری آپ کو؟ نمبر 2 میں نے کہا متواتر عمل ہے. کون سا عمل ہے؟ تسلسل سے عمل آیا. میرا لالا موسیٰ ضلع گجرات پنجاب میں بیان تھا، ایک آدمی نے چٹ دی اور چٹ پر مجھے لکھا کہ ہم فقہ حنفی کو اس وقت مانیں گے جب آپ اس کو سند سے امام اعظم ابو حنیفہ سے ثابت کر دیں. تمہاری فقہ کی تو سند ہی نہیں ہے، تو جب سند نہیں تو ہم کیوں مانیں گے؟ یہ کوئی سوال آپ پر کرے گا، آپ سے جواب نہیں بننا، اور جب جواب نہیں بننا پھر آپ نے امام صاحب سے کہنا ہے، یوسف صاحب سے کہنا ہے کہ یار کون ہے لحاظ محمد صاحب کا ایک بیان اور کرا دو. اور جب تک کسی نے سوال نہیں کرنا میں خود بھی آؤں گا تو آپ نے کہنا اس کو پنجاب میں کوئی نہیں پوچھتا کراچی اگر تقریریں کرتا ہے. اور یہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی مشقت کے ساتھ ہم اپنے اس بات کو بچاتے ہیں. یار کبھی کبھی ان کو عقیدہ اور مسئلے پہ دلائل دیتے رہو. میری بات اچھی طرح سمجھنا. اس نے چٹ کیا دی کہ فقہ حنفی کی امام صاحب سے سند ثابت کرو. آپ نے کبھی کسی فقہ کی کتاب کے شروع میں سند دیکھی ہے؟ بتاؤ. کلیم الاسلام کے شروع میں دیکھی ہو، بہشتی زیور کے شروع میں دیکھی ہو، قدوری، کنز ہدایہ، یہ شامیہ، عالمگیریہ، کسی کے شروع میں کوئی سند آپ نے دیکھی. اس نے سوال کیا کیا کہ تمہاری فقہ بے سند ہے، اور بے سند بات ہم قبول نہیں کرتے. آپ اس فقہ کی امام اعظم سے سند ثابت کر دو، ہم منفی ہونے کے لیے تیار ہیں. میں نے فوراً اس سے سوال کیا. میں نے کہا اگر فقہ کی کسی کتاب کے شروع میں سند نہیں ہے تو کسی قرآن کے نسخے کے شروع میں بھی سند نہیں ہے. آپ نے آج تک کوئی قرآن کریم دیکھا جس کے شروع میں سند ہو؟ میں نے تو نہیں دیکھا. کوئی آپ نے دیکھا تو مجھے بتا دو. اور سند تو سمجھتے ہو نا، یہ سند بھی نہیں سمجھتے. جب محدث بیان کرتے ہیں نا وبی قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارہ بن القعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ. یہ سند ہوتی ہے. کسی آپ نے قرآن کے شروع میں کبھی سند دیکھی ہے؟ یہ عجیب بات ہے، نہ سند قرآن کے شروع میں ہے نہ سند فقہ کے شروع میں ہے. میں نے کہا اگر بے سند تو فقہ قبول نہیں کرتا تو پھر تو قرآن کے لیے مجھے سند سے ثابت کر دے. تو مجھے ثابت کر قرآن سند سے. میں نے کہا اگر کوئی عیسائی کہتے میں کلمہ پڑھوں گا لیکن میری شرط یہ ہے کہ مسلمانوں تم اس قرآن کو اپنے نبی سے سند کے ساتھ ثابت کرو. میں نے کہا کر لے گا؟ مجھے کہتا نہیں. میں نے کہا پھر کیا جواب دے گا؟ کہتا ہے مولانا صاحب قرآن اللہ کے نبی سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور جو تواتر سے ثابت ہو وہ سند کا محتاج نہیں ہوتا. میں نے کہا قرآن تواتر سے نبی سے ثابت ہے اور فقہ تواتر سے امام اعظم ابو حنیفہ سے ثابت ہے، اور تواتر سند کا محتاج نہیں ہوتا. تو آپ کی 20 رکعت تراویح حرمین میں کیسے ثابت ہے؟ تواتر سے. اور جو چیز تواتر ثابت ہو ان کے خلاف سند کو قبول ہی نہیں کرتے. اور پھر کوئی بندہ کہے گا جی 20 رکعت تراویح کی سند کمزور ہے. کمزور ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ بعض احادیث کی سند کمزور ہوتی ہے، عمل پھر بھی اسی پر ہوتا ہے. میں اس پہ اصول پیش کرتا ہوں. امام بخاری سنا. امام بخاری رحمۃ اللہ ایک باب قائم کیا ہے، باب ما یؤخذ. باب امام بخاری بات آپ کرتے ہیں باب ما یؤخذ نہ. امام بخاری نے باب قائم کیا ران اور سطر کے بارے میں کہ ران کے بارے میں شریعت حکم کیا ہے. باب ما یؤخذ فی الفخذ، ران کے بارے میں حکم کیا ہے. امام بخاری حدیث لائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت انس فرماتے ہیں خیبر کا موقع، حضور گھوڑے پر سوار ہے، ساتھ ہم بھی بیٹھے ہیں، گھوڑے پر سوار ہے. ایک حضور کے پیچھے بندہ بیٹھا ہے، ایک دوسرے گھوڑے پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے تو حضور کے ران مبارک سے کچھ تہمت اتر گیا. فرماتے ہیں میں حضور کا ران دیکھنے لگا. نبی نے اور رنگا تھوڑا سا ران کر دیا، میں حضور کا ران دیکھتا رہا. یہ کہاں روایت لکھی ہے؟ صحیح بخاری میں. تو آپ بتاؤ ران سطر ہے یا نہیں؟ تو جب حضور دکھا رہے ہیں پھر سطر کیسے ہوا؟ ایک روایت یہ. آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری روایت بیان کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حرمت سے فرماتے یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی فرمائے الفخذ عورۃ، ران سطر ہے. ران سطر ہے، جب سطر ہے تو اس کو چھپاؤ بھی.
اب روایتیں دو ہوگی، ایک روایت کیا کہ ران سطر نہیں ہے، اور ایک روایت کے ران سطر۔ امام بخاری کے فیصلہ سنو، فرمان لگے حدیث انس اسند و حدیث حرمد احوط، سند کے اعتبار سے مضبوط حضرت انس کی حدیث ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ران سطر نہیں ہے، سند کے اعتبار سے کمزور حضرت حرمد کی ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ران سطر ہے، لیکن عمل انس والی حدیث پر ہی حرمد والی پر کرنا ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ عمل کس پہ کرنا ہے؟ حضرت حرمد والی حدیث پہ کہ ران سطر ہے، کسی نہ محرم کو دکھانا قطعاً جائز نہیں۔ تو میں اس لیے کہتا کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل چھوٹا نہ کیا کریں کہ یہ فلاں سند کمزور، کتنی دلیلیں ہو گئی؟ انگلیاں دیکھ کر بتا دو کتنی ہو گئی؟ میں تمہیں رٹواتا ہوں، بات یاد رکھو، میں بغیر تو گلوائیں چل جاؤں گا اور آپ کو سبق سمجھ نہیں آنا، آپ نے کہنا ماشاءاللہ دلائل بہت اچھے تھے، دیے کیا تھے یہ تو میں نہیں پتا، تھے بہت اچھے۔ نمبر 1 اللہ کے نبی کا عمل، نمبر 2 خلیفہ راشد کا فیصلہ، نمبر 3 صحابہ کا اجماع، نمبر 4 حرمین کا متواتر عمل، یاد رکھ لو گے۔ اور پانچویں دلیل خود لفظ تراوی، پانچویں دلیل خود لفظ تراوی، یہ دلیل ہے کہ تراوی 8 نہیں ہے بلکہ 8 سے زیادہ ہے۔ جو کیسے دلیل ہے؟ ایک ہوتا ہے مفرد واحد، ایک ہوتا ہے تثنیہ اور ایک ہوتا ہے جمع۔ واحد کسے کہتے ہیں؟ ایک کو، اور تثنیہ 2 کو، اور جمع 2 سے زائد کو، جمع 2 سے زائد۔ 4 رکعت تراوی کے بعد جو تھوڑی دیر وقفہ کرتے ہیں اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں ترویہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ترویہ، راحتن سے ہے ترویہ، آرام کرنا، راحت دینا مقتدی کو۔ تو جب 4 رکعت کے بعد بیٹھے گی اس کا نام ترویہ، اور جب 8 کے بعد بیٹھے گی اس کا نام ترویحتان، 2 ترویہ، اور جب 12 کے بعد بیٹھے گی تو اس کا نام تراوی۔ تو تراوی بنتا ہی تب ہے کہ جب 8 سے زائد ہو، 8 ہوں تو پھر تراوی کہتے ہی نہیں ہے، ایسے ترویحتان کہتے ہیں۔ تو مسئلہ تراوی کا ترویحتان کا ہے، بتاؤ نا بھائی۔ تو تراوی بنتی کب ہے؟ کہ جب 8 سے اوپر چلی جائے، 8 سے نیچے تو اس کو تراوی کہتے ہی نہیں ہے۔ یہ لفظ تراوی بتا رہا ہے کہ تراوی 8 نہیں بلکہ تراوی 8 سے زائد ہوتی ہے، خود لفظ تراوی بتا رہا ہے۔ تو میں نے کتنی دلیلیں پیش کی ہیں؟ ذہن میں آ گیا نا؟ اس کو اچھی طرح سمجھو۔ جب یہ بات سمجھ آئے پھر الجھن نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو سمجھایا تو شاید آپ کو یاد ہو، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ رخسار کے بال کاٹنے جائز ہے کہ نہیں، پوچھتے ہیں نا مسئلہ کہ نیچے گردن کا خط کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ کس نے بحث چڑھی ہے کہ جس کو یہ نہیں پتا داڑھی کسے کہتے ہیں۔ اگر یہ پتا چلے داڑھی کسے کہتے ہیں، یہ سوال لوگ کرنا ہی چھوڑ دیں۔ کیوں؟ داڑھی داڑھ سے بنا ہے۔ داڑھی کیسے ہے؟ داڑھ سے بنا ہے، تو جو داڑھی پر بال ہو اسے داڑھی کہتے ہیں۔ یہ رخسار داڑھی تھوڑی ہے، یہ آپ کی گردن داڑھی تھوڑی ہے۔ تو جب گردن داڑھی ہی نہیں ہے تو اس بال کو داڑھ نہیں ہے، تو اس بال کو داڑھی کہیں گے کیسے؟ جب رخسار کا نام داڑھ نہیں ہے، اس والے بال کو داڑھی کہیں گے کیسے؟ تو داڑھی بنے گی وہ جو داڑھ پر ہو، جو داڑھ پر نہ ہو تو داڑھی کہتے ہی نہیں ہے۔ تو تراوی بنے گی تب جب 8 سے بڑھ جائے، 8 پر رہے تراوی کہتے ہی نہیں۔ کتنی میں نے دلیلیں پیش کی ہیں؟ 5۔ نمبر 1 حضور کا عمل، نمبر 2 خلیفہ راشد کا فیصلہ، نمبر 3 صحابہ کا اجماع، نمبر 4 حرمین کا متواتر عمل، اور نمبر 5 لفظ تراوی۔ اب بتاؤ کتنے مضبوط دلائل آپ کے بعد، آپ پھر بھی 8 پر کے دوڑنا۔ آخر ان کے پاس بھی تو کوئی حدیث ہے نا، دوڑتے ہوئے شرم کیا کرو۔ سال بعد ایک عمل آتا ہے اور ہم اس سے دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے زیادہ مسلمان کی کمزوری کیا ہو سکتی ہے؟ یقین فرمائیں آدمی کی غیرت کے بھی خلاف ہے، سال کے بعد ایک عمل آیا اور اس پر بھی دوڑتے ہیں۔ بتاؤ رمضان مہمان ہے یا نہیں؟ جی آپ کے گھر مہمان آئے آپ دوڑ جایا کرو، اور گو میں مہمان کے آنے پر بہت خوشی ہے۔ رمضان مہمان ہے، مہمان کے آنے پر لوگ خوش ہوتے ہیں یا مہمان کے آنے پر پریشان ہو کے دوڑ جاتے ہیں؟ مہمان کو مہمان سمجھو اور مہمان کی قدر کیا کرو۔ اللہ ہم سب کو بادشاہ میں نے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم کتنی تراوی پڑھتے ہیں؟ 20۔ اس پر میں نے خدمت میں دلیل پیش کر دی ہے۔ اور جو تراوی 8 کہتے ہیں وہ تراوی مانتے ہی نہیں ہے، وہ تہجد کو تراوی کہتے ہیں۔ کسے تراوی کہتے ہیں؟ یہاں اس پر ان کی دلیل سنو اور اس کا جواب سن لو۔ انہیں دلیل دینی ہے نا، پھر آپ نے پریشان ہو جانا ہے
دلیل کیا؟ کہتے ہیں صحیح بخاری میں روایت ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعات، اللہ کے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے، 4 پہلے پڑھتے، پھر 4 پڑھتے، پھر 3 رکعت وتر پڑھتے۔ تو کہتے ہیں دیکھو حضور کا عمل رمضان میں بھی 8 تھا اور رمضان کے علاوہ بھی 8 تھا۔ اب آپ انہیں فوراً کہو بھائی اس سے پتہ چلا یہ حدیث اللہ کے نبی کی تراویح کے بارے میں نہیں ہے، یہ حدیث تہجد کے بارے میں ہے۔ کیوں؟ امی عائشہ فرماتی ہے رمضان کا بھی عمل یہ تھا، رمضان کے علاوہ کا عمل بھی یہ تھا، تو رمضان میں تراویح ہوتی ہے، رمضان کے علاوہ میں تراویح نہیں ہوتی۔ امی عائشہ وہ عمل بتاتی ہے جو رمضان کے علاوہ بھی ہے اور رمضان میں بھی ہے، اس عمل کو تراویح نہیں کہتے، تہجد کہتے ہیں۔ اس کو تراویح نہیں کہتے، تہجد کہتے ہیں۔ اور حضرت امام بخاری نے کتاب التہجد باب قیام النبی فی اللیل فی رمضان وغیرہ، اس کو کتاب التہجد کے انداز لائے ہیں، جس سے پتہ چلا کہ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث تہجد کی ہے۔ یہ حدیث کون سی ہے؟ تہجد کی ہے۔ حضور 4 پر سلام کرتے، 4 پھر سلام، 4 اور پھر سلام۔ تراویح میں 4 رکعتیں ہوتی ہے، 2 ہوتی ہے، اور تہجد میں چاہو تو 2 چاہو تو 4۔ اس لیے یہ تراویح نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ تہجد۔ اور نمبر 3 امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں دی یا مسجد میں؟ بولو نا، تو حضور کا جو پورے سال کا عمل ہے یہ گھر کا یا مسجد کا؟ تراویح مسجد میں ہوتی ہے، گھر میں ہوتی ہے، اس سے پتہ چلا تہجد ہے، تراویح نہیں ہے۔ تراویح جماعت کے ساتھ ہے یا اکیلے؟ یہ حضور کا عمل اکیلے تھا، جماعت کے ساتھ تھا، تو پتہ چلا یہ تہجد ہے، تراویح نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ تراویح، یہ تہجد ہے کیا؟ تراویح نہیں ہے۔ تراویح شروع میں ہوتی ہے رات کے یا آخری رات میں؟ شروع میں تو تراویح، آخر میں تو تہجد۔ تہجد و تراویح الگ الگ ہوتا ہے۔ امی عائشہ حضور کا تہجد بتا رہی ہے، تراویح نہیں بتا رہی۔ پھر ہم ان سے کہتے ہیں یہ حدیث تو تمہاری بنتی ہی نہیں ہے، اگر بنے تو تب بھی ہماری بنتی ہے۔ کیوں؟ ہم 8 نفل مانتے ہیں اور وتر 3 مانتے ہیں، تم تراویح 8 اگر مان بھی لو تو وتر 1 کہتے ہو۔ امی عائشہ کہتے ہیں حضور کا پورے سال کا عمل یہ تھا، نفل 8 پڑھتے، وتر 3 پڑھتے۔ نفل کتنے پڑھتے اور وتر؟ تو یہ ہماری دلیل ہے یا ان کی ہے؟ دلیل ہماری ہے، بیان وہ کرتا ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں اس کا جواب کیا دیں، حالانکہ یہ دلیل تو آپ کو پیش کرنی چاہیے۔ میں یہ اہل علم کے لیے بات کہتا ہوں، ممکن ہے تمہیں کوئی بندہ دھوکہ دے۔ یہ جو تم کہتے ہو حضرت امام بخاری نے اس کو کتاب التہجد میں لائے ہیں، امام بخاری اس حدیث کو آگے تراویح کے اندر بھی لائے ہیں، باب فضل من قام رمضان، تراویح کے اندر بھی لائے ہیں، باب تراویح کا باندھا ہے، نیچے حدیث یہ بھی لائے ہیں۔ ہم نے کہا بات کو سمجھو، یہ امام بخاری نے ہمارے مذہب کے مطابق بات کی ہے۔ کیوں؟ ہمارا مذہب کیا ہے کہ یہ تہجد رمضان میں بھی پڑھو، رمضان کے علاوہ بھی پڑھو۔ پہلے امام بخاری 8 رکعت تہجد والی حدیث کتاب التہجد میں لائے ہیں، پھر دوبارہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تراویح کے عنوان میں باب من فضل من قام رمضان کے تحت پہلے 5 حدیثیں تراویح کی لائے ہیں، پھر 6 تہجد کی لائے ہیں۔ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ تہجد رمضان کے علاوہ بھی پڑھنے ہیں، رمضان میں بھی پڑھنے ہیں، اس لیے حدیث دوبارہ لائے۔ اس لیے حدیث تو ہمارے مطلب کی بات ہے، تمہارے مطلب کی بات ہے، ان کی دلیل آخری دلیل تو کہتے ہیں جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت تراویح ثابت ہے، اور جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں آپ کہہ دو ہمیں کوئی انکار نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر کی روایت 8 کی بھی ہے، حضرت جابر کی روایت 20 کی بھی ہے۔ حضور سے کتنی روایتیں آ گئی؟ 2۔ اور جب ایک مسئلے پر نبی سے 2 حدیثیں آ جائیں، عمل اس پہ کریں گے۔ امام ابو داؤد نے باب قائم کیا ہے، باب من لا يقطع الصلاة شيء باب لحم الصيد للمحرم۔ اس کے ساتھ امام ابو داؤد فرماتے ہیں اذا تنازل خبران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کے نبی سے ایک مسئلے پر 2 حدیثیں آ جائے، نظر الی ما عمل به اصحابہ بعدہ، تو دیکھتے ہیں بعد میں صحابہ نے کس عمل کو لیا، جو صحابہ لے لیں اس کو تم بھی لے لو، اور جو صحابہ چھوڑتے اس کو تم بھی چھوڑ دو۔ صحابہ نے 8 والے کو چھوڑ دیا، 20 کو لے لیا، ہم نے بھی 8 کو چھوڑا اور 20 کو لیا۔ صحابہ کا چھوڑ دینا یہ دلیل نسخ ہوتا ہے کہ منسوخ ہو گیا، اور صحابہ کا عمل کو لے لینا اس بات کو لے کہ یہ ناسخ ہے۔ تو پتہ چلا اگر 8 والی مان بھی لیں وہ حدیث منسوخ ہے اور 20 والی ناسخ ہے، دلیل اس میں صحابہ کا عمل ہے، دلیل اس میں صحابہ کا عمل رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو بتاؤ بھائی تراویح مانتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بحث نہ کریں 8 ہے یا 20 ہے، جو تراویح مانے گا وہ کتنی مانے گا؟ 20۔ جو نہیں مانے گا وہ تہجد کا نام تراویح رکھ کے تمہیں دھوکہ دے دے گا۔ جو ہمارا روزہ بھی پورا، ہماری تراویح بھی پوری، روزہ بھی اور تراویح بھی، ان کا روزہ بھی ادھورا، تراویح بھی ادھوری۔
ابھی 1 منٹ باقی ہوتا ہے روزہ توڑا دیتے ہیں، ابھی 12 باقی تو مسجد سے نکال دیتے ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی 1 منٹ سورج کے غروب ہونے میں باقی ہوتا ہے تو روزہ توڑوا دیتے ہیں. کبھی بھی ان کے کہنے پہ روزہ نہ کھولنا. کیوں؟ 1 منٹ تاخیر سے کھول دے تو احتیاط ہے، جلدی کھول لے تو بہت بڑے بد احتیاطی ہے. اگر سورج کے غروب ہونے سے 1 منٹ پہلے آپ نے روزہ کھول لیا تو یہ کھولا نہیں، روزہ توڑا ہے، اس پر گناہ بھی ہوگا اور آپ کو 60 روزے بھی رکھنے پڑیں گے. تو جلدی نہ کرو، اس میں تاخیر کیا کرو. اللہ مجھے اور آپ سب کو مسلک اہل سنت والجماعت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.